ناظرین، سوال یہ ہے کہ سوڈان میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں سونے کے ذخائر کا کیا کردار ہے؟ سوڈان میں کشیدگی کا باعث بننے والے تمام مسائل میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ سوڈان کے پاس افریقن کانٹیننٹ میں سونے کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں۔ سال 1956 میں برطانیہ سے سوڈان کی آزادی کے بعد ایک مشکل عمل شروع ہوا جو مسائل سے بھرا ہوا تھا۔ آغاز میں ملک کو تیل کی پیداوار کی صورت میں اپنے اخراجات پورے کرنے کا ایک طریقہ مل گیا تھا، تاہم سال 1980 کے مڈ میں ملک کے ساؤتھ میں آزادی کا عمل شروع ہوا جو 2011 میں ایک شدید تنازع اور مشکل سیاسی فیصلوں کے بعد ساؤتھ سوڈان عمل میں آیا۔ ساؤتھ سوڈان کے قیام کے بعد سوڈان نے بیرون ملک خام تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا آدھا حصہ کھو دیا۔ یوں وسائل میں کمی نے ملک میں ایک ساتھ رہنے والے مختلف ٹرائب، ملیشیا اور ملٹری گروپوں کے درمیان اندرونی کشیدگی میں اضافہ کر دیا۔ سال 2012 میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ملک کے نارتھ میں جبل امیر نامی علاقے میں ملک کی مشکل معاشی صورتحال کو دور کرنے کے لیے سونے کے بہت سارے ذخائر موجود ہیں۔ یہ خبر یقینی طور پر خدا کی طرف سے مدد کی مانند تھی، کیونکہ ملک نے ساؤتھ سوڈان کی صورت میں بہت کچھ کھویا تھا۔ تاہم یہ جلد ہی ایک زحمت بن گئی، کیونکہ اس کے باعث مختلف جماعتوں کے درمیان علاقائی کنٹرول کے لیے جدوجہد تیز ہو گئی اور ہر کوئی سونا حاصل کرنے کی لڑائی کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، سرکاری اعداد و شمار اور خود ڈیوال کے مطابق لاکھوں نوجوان چھوٹی بارودی سرنگوں اور ٹریڈیشنل ٹول کے ذریعے اپنی قسمت آزمانے کے لیے ملک کے اس حصے میں پہنچ گئے۔ کچھ نے سونا حاصل کیا اور امیر ہو گئے، دوسرے کان گرنے کا باعث ہلاک ہو گئے یا پارے اور آرسینک کی آلودگی کے باعث بیمار ہو گئے۔ یہ دونوں کیمیکل خام سونے کی پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سال 2021 میں ویسٹ کورڈوفن کے علاقے میں سونے کی ایک نقارہ کان گرنے سے تقریباً 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح 31 مارچ کو ملک کے نارتھ میں ایک اور کان گرنے سے مزید 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ سوڈان کی 13 ریاستوں میں سونے کی پروسیسنگ کے لیے تقریباً 60 کمپنیاں کام کری ہیں، جن میں سے صرف 15 ساؤتھ کورڈوفن میں ہیں۔ ان میں سے اکثر ماحولیات کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی، تاہم یہ صرف وہ واحد چیز نہیں ہے جس نے معاملات کو اس حد تک پہنچایا۔ ناظرین، موسیٰ حلیل کے نام سے مشہور اور البشیر کے وفادار ٹرائب رہنما نے ایک ٹرائبل کلنگ کے بعد علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، جس میں اس علاقے میں رہنے والے 800 سے زائد افراد کی جانیں گئیں۔ حلیل نے سونے کی کان کنی شروع کی اور انہوں نے یہ سونا نہ صرف خرطوم حکومت بلکہ دوسرے خریداروں کو بھی فروخت کیا۔ تاہم سال 2017 میں سنگین الزامات کے بعد موسیٰ حلیل کو انٹرنیشنل اتھارٹیز کے حوالے کیا گیا تو RSF کے رہنما اور البشیر کی حفاظت کرنے والے حمیدتی نے سونے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دوران سونے کی فروخت سے ہونے والی آمدنی ملک کی برآمدات کا تقریباً 40% تھی۔ ناظرین، ڈیوال کے مطابق سونے نے حمیدتی کو ملک میں معدنیات کا سب سے بڑا بزنس مین بنا دیا ہے اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ملک کی سرحدوں کا کنٹرول بھی سنبھالی ہے۔ سال 2022 کے سرکاری اسٹیٹسٹکس کے مطابق سوڈان کی برآمدات $2.5 ارب کے قریب تھیں، جو 41.8 ٹن سونے کی فروخت کے برابر ہیں۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق ملک کی زیادہ تر منافع بخش کانوں پر حمیدتی اور RSF ملیشیا کا کنٹرول ہے، جو نہ صرف حکومت بلکہ نیبر کنٹری کو بھی قیمتی دھات فروخت کر کے اپنے کام کرواتے ہیں اور خوب مال کماتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوڈان کے حالات کا دنیا پر کیا اثر ہوگا؟ اقتدار پر دو جنرل کے درمیان جاری لڑائی نے سوڈان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دی ہے، جبکہ افریقی ملک میں پیدا ہونے والے داخلی بحران کے اثرات اس کی سرحدوں سے باہر بھی جانے کا خدشہ ہے۔ سوڈان کے دونوں گروپوں میں ہزاروں اہلکار ہیں اور دونوں گروپس کا کوئی نہ کوئی غیر ملکی حامی بھی ہے۔ معدنیات سے مالا مال ہونے کی وجہ سے غیر ملکی پابندیوں کے ذریعے بھی فریقین پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، جو کہ ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیں گے۔ ناظرین، سوڈان کی سرحدیں دیگر 5 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں لیبیا، چاڈ، سینٹر افریقن ریپبلک، ایریٹریا اور جنوبی سوڈان شامل ہیں۔ جنوبی سوڈان 2011 میں سوڈان سے علیحدہ ہوا تھا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں خرطوم کے 75% تیل کے ذخائر بھی
جنوبی سوڈان کے پاس چلے گئے تھے۔ سوڈان کے تمام ہی ہمسایہ ممالک داخلی تنازعات کا شکار ہیں جہاں مسلح گروپ سرگرم ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرونی طاقتوں کا سوڈان میں کیا مفاد ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا مفاد وہاں قدرتی ذخائر ہیں۔ عرب ممالک نے سوڈان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے پیراملٹری فورسز اور RSF کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ روس طویل عرصے سے پورٹ سوڈان میں بحری اڈہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ یہ بندرگاہ یورپ جانے کے لیے انتہائی اہم مقام پر واقع ہے۔ روس یہاں ایسا بحری اڈہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں سے یورپ میں تجارت ہو سکے۔ ناظرین، سوڈان کو عالمی سطح پر 1990 کی دہائی میں اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی وجہ سے بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 2000 کی دہائی میں سوڈان کو عالمی تنہائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے 2020 میں اسرائیل سے تعلق قائم کرنے پر سوڈان کو دہشت گردی کو پناہ دینے والی ریاستوں کی فہرست سے نکال دیا تھا، تاہم 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد امریکہ نے کئی ارب ڈالر کے قرضے اور امداد روک دی ہیں۔ یوکرین جنگ کے آغاز اور عالمی معاشی بحران کی وجہ سے بھی سوڈان کی معیشت تیزی سے گراوٹ کا شکار ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ الجزائر اور کانگو کے بعد سوڈان افریقہ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ تقریباً 1.9 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، خرطوم سوڈان کا دارالحکومت ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے پر واقع ہے۔ سوڈان کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ناظرین، دریائے نیل جو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، سوڈان میں سے گزرتا ہے۔ یہ دریا ملک کے پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ٹریڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، سوڈانی تعلیمی نظام برطانیہ کے تعلیمی نظام کی طرح ہے جیسا کہ برصغیر میں پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سوڈانی کرنسی کا نام سوڈانی پاؤنڈ ہے۔